أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 20 سے 26۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مبين۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جہاد کی کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے اپنے تمام لشکروں کو ترتیب دے رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر فہم و فراست والے اور کمال نظم و ضبط رکھنے والے پیغمبر اور سپاہ سالار تھے کہ انہوں نے اپنے اتنے بڑے لشکر میں سے پرندے جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، پرندوں کی بھی پوری حاضری لگائی اور ان کا پورا جائزہ لیا اور ان پر پوری ایک ایک پرندے پر پوری نظر رکھی۔ جب پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد، اور وہ ہدہد پرندے بھی تو کئی ہوں گے اس لشکر میں، اور ان میں سے بھی ایک پرندہ ہدہد
ایک خاص پرندہ ہدہد، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حاضری کے دوران اور اس جائزے کے دوران غائب پایا کہ فلاں والا ہدہد غائب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت یہ کہا کہ اگر یہ اعلان کیا کہ وہ ہدہد غائب ہے یا میں نہیں دیکھ رہا، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی غائب ہے، اور یقیناً دوسروں نے بتایا ہوگا، دوسرے پرندوں نے، کہ جی ہاں وہ فلاں ہدہد غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو یہ کوئی معقول عذر دلیل لے کر آیا تو پھر تو چلیں اس کو معافی مل جائے گی، اگر اس نے کوئی مناسب عذر پیش کر دیا، کوئی ایکسکیوز رکھ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو معزز لوگ ہوتے ہیں، صاحب عقل و بصیرت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عذر کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر، کوئی مناسب اور معقول دلیل نہ ہوئی تو پھر میں اسے یا تو سرے سے ذبح کر دوں گا اور یا پھر اس کو کوئی سخت سزا دوں گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آتا ہے اپنا عذر اور غیر حاضری کی وجہ پیش کرتا ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کو، ایک خاص ہدہد پرندے کو غائب پاتے ہیں، اور غائب پا کر دوسرے پرندوں سے پوچھتے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے، اور پھر اس کے بعد ہدہد تھوڑی ہی دیر کے بعد آ پہنچتا ہے۔ ہدہد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر کیا گفت و شنید ہوئی، اور پھر اس نے اپنا کیا عذر پیش کیا کہ میں کہاں مصروف ہو گیا تھا، کہاں بزی ہو گیا تھا، کہاں پھنس گیا تھا، کہاں رہ گیا تھا، یہ ہدہد نے کیا تفصیلات بتائیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور اس کے عذر کو قبول کر لیا۔ اور پھر ہدہد جس علاقے سے وہ آیا تھا، یمن کے ایک شہر سبا سے، اس نے آ کر وہاں کی قوم اور وہاں کی بادشاہت کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ بریفنگ دی، کچھ آگاہی دی وہاں کے متعلق، اور پھر ہدہد نے دو چیزوں پر بطور خاص تعجب کا اظہار کیا۔ ایک تو وہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، اور دوسرا انہوں نے اپنی حکمرانی کے لیے بادشاہت ایک عورت کے سپرد کی ہوئی تھی، عورت ان کی حکمرانی تھی۔ ہدہد جیسا پرندہ، ادنا سا چھوٹا سا پرندہ بھی اس چیز پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک عورت حکمران بنی ہوئی ہے، اور ان کے شرک پر بھی، سورج کے آگے جھکنے پر بھی وہ تعجب کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آیات زیر تفسیر میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں آج کا سبق پڑھتے ہیں اور ان تمام باتوں کی اور موضوعات کی تفصیل۔ آیت نمبر 20 سے وَتَفَقَّدَ، واو اور تفقد، اس نے جائزہ لیا، الطَّیرَ، پرندوں کا جائزہ لیا کہ کون کون پرندہ موجود ہے، کون غیر موجود ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّیرَ، اور اس نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔
He took attendance of the birds. فقال تو اس نے کہا. یہاں صرف اللہ پاک نے اندر سے چیدہ چیدہ چند باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طرح جنات کا بھی جائزہ لیا ہوگا، اسی طرح انسانوں کی بھی حاضری لگائی ہوگی، اور باقی تمام مخلوقات جن جن پر اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی عطا فرمائی تھی، کنٹرول عطا فرمایا تھا، ان سب کا جائزہ لیا ہوگا جہاد پہ، مہم جوئی پہ روانہ ہونے سے پہلے۔ اور ایک اچھے کمانڈر، سپاہی سالار کی یہ خوبی اور یہ اس کی کوالٹی ہونی بھی چاہیے کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ایک ایک فرد پر نظر رکھتا، اور یہ خوبی ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھی۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے وہاں پوچھا تھا نا، وہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا۔ اب اتنا بڑا لشکر تھا، اتنی تعداد، اور اس میں ایک صحابی کے متعلق پوچھنا کہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا، فلاں ہمارا ساتھی کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح خلفائے راشدین، وہ بھی جب کسی سفر پہ روانہ ہوتے، جب کسی جہاد پہ روانہ ہوتے تھے تو وہ اسی طرح ایک ایک شخص پر نظر رکھتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا خصوصاً جو سفر شام ہے اس کے اندر ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بنفس نفیس پورے لشکر کا جائزہ لیا، ایک ایک پہ نظر دوڑائی، کون کہاں کہاں کھڑا ہے اور کون کہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ، اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، فقال تو کہا، ما کیا ہے، لی میرے لیے، ما لیا، ما لی، ما الگ ہے اور لی الگ ہے، لی یا لیا ایک ہی معنی ہے۔ ما کیا ہے، لیا میرے لیے، مجھے کیا ہے، یعنی حیرت اور تعجب کا اظہار کرنے کے لیے، لا ارا نہیں میں دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ رہا، لا یرا وہ نہیں دیکھ رہا، لا ترا تو نہیں دیکھ رہا، لا ارا میں نہیں دیکھ رہا، اور لا نرا ہم نہیں دیکھ رہے، لا ارا کہ میں نہیں دیکھ رہا، الہدہد فلاں ہدہد کو، الف لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں فلاں ہدہد، کوئی نشانی بتائی ہوگی، کوئی اس کا نام ہوگا، الف لام لگا ہوا ہے ہدہد کے ساتھ، یہ اس کو اسم معرفہ بنا رہا ہے، پراپر ناؤن، جس وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ فلاں ہدہد۔ فقال ما لیا لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یہ تعجب کا اظہار۔ ام یا کانا ہے وہ من الغائبین، غائب ہونے والوں میں سے، یہ نہیں کہا کہ یا وہ غائب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ اس میں اشارہ ہے اور بھی کچھ ان کے لشکر کی مخلوقات جو ہیں ان میں سے کچھ چیزیں غائب ہوں گی، اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ بغیر اجازت کے غائب ہوئے ہوں اور کچھ اجازت کے ساتھ غائب ہوئے ہوں، لیکن قرآن مجید نے صرف اس میں سے ہدہد جو پرندہ تھا نا، اس کی بات کو ہم تک پہنچایا ہے۔
جو ہدہد کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کی تھی۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بات لکھی ہے اور بغیر دلیل کے لکھ دی ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کیا لکھی ہے بات کہ جی ہدہد کو بطور خاص اس لیے طلب کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اسے اس لیے نظر میں رکھا تھا کہ وہ زمین کے اندر جو پانی ہوتا تھا نا اس کو بھی دیکھ لیتا کہ یہاں پانی کی کتنی گہرائی ہے۔ جب پڑاؤ ڈالتے تھے اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا، اسے پانی کی بھی تو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ ہدہد پرندہ جو ہے کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر دیکھ لیتا تھا کہ یہاں پانی ہے اور یہاں پانی نہیں ہے، تو جہاں پانی مناسب ہوتا تھا وہاں وہ بتاتا تھا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ جنات کو کہہ کے پانی کی کھدائی کروا لیتے تھے، کنواں وغیرہ کھود لیا اور پانی نکال لی۔ لیکن اس بات کا قرآن و حدیث میں کوئی سرے سے وجود نہیں۔ یہ ایک بناوٹی سی بات ہے۔ ایسی باتوں کا ہدایت کے ساتھ اگر تعلق ہوتا تو اللہ پاک ہمیں ایسی کوئی بات بتاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّ، لام زبر لا شروع میں اور نون ثقیلہ آخر میں، لَأُعَذِّ اصل میں تھا اُعَذِّبُ، میں عذاب دوں گا، لیکن آخر میں نون ثقیلہ اور شروع میں لام زبر لا لگانے سے لَأُعَذِّبَنَّ، یقیناً میں ضرور سزا دوں گا اسے، عذاباً شدیدا، بہت سخت سزا، سیویئر پنشمنٹ۔ او یا اگر زیادہ ہی اس کی لاپرواہی ہوئی، لشکر سے غائب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی سفر جہاد میں۔ اگر کوئی ان میں سے غائب ہوتا ہے، فوج میں سے، مجاہدین میں سے، تو امیر جو ہے وہ اس کی بات سننے کے بعد اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا بھی دے سکتا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، او یا لَأَذْبَحَنَّ، یہاں بھی دو تاکیدیں ہیں، تاکید در تاکید، لَأَذْبَحَنَّ، میں ضرور ہی ذبح کر دوں گا وہ اسے۔ اگر لاپرواہی زیادہ بڑی ہوئی تو پھر سزا کے بجائے اسے ڈائریکٹ ذبح ہی کر دوں۔ او یا لام زبر لا اور آخر میں پھر نون ثقیلہ، او لا یأتینہ تھا، یا وہ ضرور ہی لائے نی میرے پاس، اصل میں تھا یاتینہ، آگے چھوٹی یا لگ گئی اس لیے وہ یاتینہ کہ نون پر زبر جو تھی وہ زیر میں بدل گئی۔ او لا یاتینی، یا وہ ضرور ہی میرے پاس لائے گا بھی کو، سلطان مبین، واضح دلیل۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے، یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے اختیار بڑا دیا، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، وہ چھوٹا سا پرندہ ہے تو بس اس کی بات بھی نہ سنی جائے، اس کا عذر بھی نہ سنا جائے، نہیں، آتے ہی اس کو بس اس کو چھری پھیر دو بس، نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیے اتنے اقتدار اور اختیار کے باوجود ایک چھوٹے سے ننھے منھے پرندے کو بھی اپنی صفائی دینے کا حق دے رہے کہ بھئی اگر تو کوئی واضح دلیل لے آیا کہ میں کیوں لیٹ تھا، میں کیوں غیر حاضر تھا لشکر سے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی کے اوپر کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کوئی آپ کا ماتحت یا آپ کے بچے یا کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرے تو یہ نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے متعلق کوئی سخت فیصلے کر چھوڑیں اور اسے صفائی کا موقع بھی نہ دیں۔ نہیں، بات سننی چاہیے، صفائی کا موقع دینا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ فَمَكَثَ، پس مَكَثَ، وہ کچھ دیر ٹھہرا، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا، غیر بعید، جو زیادہ نہ تھی، فَمَكَثَ، وہ کچھ دیر ٹھہرا، اور مزید تاکید کے لیے غیر بعید، جو زیادہ نہیں تھی۔ بعید کا لفظی معنی ہوتا ہے دور، تو غیر بعید کا مطلب کہ جو زیادہ دور نہیں تھا، جو زیادہ لمبا وقت نہیں تھا۔ He stayed not long، وہ غیر حاضر زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں رہا، ہد ہد پرندہ۔ فقال، تو اس نے کہا، کیا کہا اس نے کہا احطت، میں نے احاطہ کیا ہے۔ اب یہ ہدہد پرندے کی بھی عقل مندی دیکھیے، پرندے کو بھی اللہ نے کتنی عقل، فہم، سمجھ عطا فرما رکھی۔ فقال، تو اس نے کہا، اب آ گیا وہ واپس، اب آتے ہی سرزنش یہ ہوگی، پوچھا گیا ہوگا، ہاں بھائی کدھر تھے تم، لشکر سے غائب کیسے ہو گئے؟ آتے ہی پہلے تجسس پیدا کر لیا، سلیمان علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا کر لیا، کہنے لگا، فقال، اس نے کہا، احطت، میں نے احاطہ کیا ہے۔ احاطہ کرنا مطلب گھیراؤ کرنا۔ احطت، میں نے احاطہ کیا ہے، بازربی کا، ما جو لم نہیں، تو تو نے احاطہ کیا، ادب و احترام کے لیے آپ نے احاطہ کیا، لم تو نہیں، آپ نے احاطہ کیا اے سلیمان علیہ السلام، بھی، جس کا، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، یعنی میرے علم میں وہ چیز آ گئی، میں وہ کچھ دیکھ آیا ہوں جو شاید آپ کے بھی علم میں نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تحمل دیکھیے، بات سنی ہے، ہاں جی سناؤ جی، وجئتک، اور میں لایا ہوں، کہا آپ کے پاس، من سبا، سبا سے، یہ سبا ایک شہر ہے، آج کل یہ جو موجودہ یمن ہے نا، موجودہ یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء شہر ہے، دارالحکومت ہے یمن کا، اس کے قریب یہ شہر ہے۔ وجئتک من سبا، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبا، سبا سے، یعنی اس شہر سے یا اس قوم سے لایا ہوں، بی کو، کس چیز کو لایا ہوں، نابائن، ایک خبر، یقینی، ایک یقینی خبر لایا ہوں، سرٹن نیوز، انی وجدت، بے شک میں نے پایا ہے، امرأتن، ایک عورت کو، تملکو، حکومت کر رہی ہے، ملک، تملکو، حکومت کر رہی ہے، ان پر، یعنی سبا کے لوگوں پر، وَأُوتِيَتْ، اور اوتیت دیا گیا ہے، وَأُوتِيَتْ، اور وہ دی گئی ہے یا اسے دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز میں سے، کیا مطلب، اور اسے ہر چیز میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسے ہم نے ہر چیز میں سے حصہ دیا۔ مراد یہ ہے کہ
اس کی ضرورت کی ہر چیز اللہ پاک نے ملکہ سبا کو بھی دی ہوئی تھی۔ وہ جو ملکہ تھی جس کا نام قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں ہے، مشہور ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا نام کہیں بھی مذکور نہیں ہے، تو ہم اسے ملکہ سبا کہہ سکتے ہیں، یعنی سبا شہر کی، قوم سبا کی یا سبا شہر کی حکمران ملکہ۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کی اس دور کے جدید ترین وسائل حکومت کرنے کے موجود تھے۔ وَلَهَا، اور اس کا عرشٌ، ایک تخت ہے عظیم، بہت بڑا، ایک بڑا تخت ہے اس کا بہت بڑا، اس پر وہ بیٹھی ہوئی، چونکہ اس ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی دیکھا ہوا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی اس نے دیکھی ہوئی، اس لیے اس کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ عورت بھی حکمرانی کر سکتی ہے، اور اتنا بڑا جو تخت ہے اس کے اوپر وہ عورت انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے اپنی ملکہ اور بادشاہ بنا کر۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رہے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں بھی جائز نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا، بادشاہ بنا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کر دی، جنہوں نے اپنے معاملے کا ولی، جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وجدتها، میں نے پایا ہے اسے، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آفتاب پرست تھے۔ میں نے اسے پایا ہے، یعنی ملکہ سبا کو، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ نعمتیں اللہ پاک نے ساری اسے دی ہوئی ہیں، ملکہ بلقیس کو اور اس قوم کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، لیکن ہدہد پرندے کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ یہ ظالم کھاتے اللہ کا ہیں اور سجدے اللہ کی مخلوق سورج کے آگے کر رہے۔ وَزَيَّنَا، اور مزین کر دیے ہیں، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ کون سے اعمال؟ یہ شرکی اعمال، عورت کو حکمران بنانے کے اعمال و افعال، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، یعنی ان کو عورت کی حکمرانی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہمارا۔ سورج کی پوجا کرنی، یہ بھی ان کے دل کو بہت زیادہ بھاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ جی سورج اتنی بڑی مخلوق ہے تو اس کو سجدہ کرنا بنتا ہے۔ تو شیطان نے اعمال مزین کر دیے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے تو سدھرنے کا کوئی امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ راہ ہدایت پر آ جائے، توبہ کر لے، لیکن جو شخص کسی شرک پر لگا ہے، کسی بدعت پر لگا ہے، کسی گمراہی پر لگا ہے، اور وہ اپنے اس کام کو سمجھتا بھی بہت اچھا ہے، تو سمجھے کہ یہ پوری طرح شیطان کے شکنجے میں کسا ہوا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ معلومات ہدہد نے جو دی نا، تو یہ گویا کہ ہدہد پرندے نے
باقاعدہ اس علاقے کی جاسوسی کی ہے، اور جاسوسی کر کے اپنے سپہ سالار کو جا کر وہاں کی معلومات دی ہیں، اور گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قوم کے خلاف جہاد کرنے کا مشورہ دیا۔ ہدہد مشورہ دے رہا ہے کہ بی بی وہاں بیٹھی ہوئی ہے تخت پر، سورج کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر واقعی سلیمان علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل بھی کیا، کیونکہ وہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے والے تھے، نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ فصدا، پس صدا، اس نے روک دیا ہے، ہم انہیں عن السبیل، اصل راستے سے، شیطان نے انہیں اصل راستے سے یعنی توحید والی راہ سے، شاہراہ بہشت سے روک دیا۔ فہم، پس وہ لا یہتدون، ہدایت نہیں پاتے، وہ سیدھے راستے پر اب آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دی۔ اللہ یسجدو، اللہ یسجدو، شیطان نے ان کے اعمال کیوں مزین کر دیے، یا وہ اب ہدایت کیوں نہیں پانے والے؟ اللہ یسجدو، اس لیے کہ نہ وہ سجدہ کریں للہ، اللہ کو، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اللہ یسجدو للہ، کہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو۔ الذی، جس نے، یا جو، یخرجو، نکالتا ہے، الخبأ، چھپی ہوئی چیزوں کو، ہڈن چیزوں کو، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، بارش ہے، ہوائیں ہیں، بجلیاں ہیں، بادل ہیں، فرشتے ہیں، اور اسی طرح چاند، ستارے، سورج، ان کے اندر آگے کیا کیا کچھ ہے، یہ ساری چیزیں وہ اللہ ہی نکالتا ہے۔ اور اسی طرح زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، معدنیات ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، یہ سارا کچھ اللہ پاک ہی زمین و آسمان سے نکالنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے تو نکالتا ہے نا، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہو۔ چاہیے تو انہیں یہ نا کہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو سورج، چاند، ستارے، ان ساری چیزوں کو طلوع کرنے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، اور آسمان سے بارش برسانے والا ہے، اور بجلیاں چمکانے والا ہے، اور زمین سے معدنیات، گیس، پیٹرول اور پانی اور بے شمار چیزیں نکالنے والا ہے، اور جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اسے کیوں نہیں سجدہ کرتے لوگ؟ وہ ملکہ سبا کی قوم اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ تقریر کر رہا ہے ہدہد۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ آخری دو آیتیں ممکن ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہو۔ اللہ، اللہ وہ ہے، تین دلیلیں پیش کی ہیں ہدہد نے اللہ پاک کی عبادت کرنے کی۔ پہلی دلیل اس نے یہ پیش کی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ زمین و آسمان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو وہ نکالتا ہے۔ دوسری دلیل اس نے یہ دی ہے کہ وہ تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی اور تمہاری ظاہر کی ہوئی چیزوں دونوں کو وہ جانتا ہے، یعنی اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اور تیسری دلیل اس نے اللہ کی عبادت کی یہ دی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور تیسری دلیل اس کی یہ تھی، دو دلیلیں پہلے گزر چکی ہیں، تیسری دلیل یہ ہے کہ رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو وہ نکالتا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ عرش عظیم کا رب وہ ہے۔ ملکہ سبا کے تخت کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے بتانا وہ یہ چاہتا ہے ہدہد، کہ یہ تو چھوٹی سی تختی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اس خالق کے عرش کے مقابلے میں؟ تو وہ رب عرش عظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اس کی وہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ساری تقریر جو ایک قسم کی بریفنگ ہے جو اس ہدہد نے اس علاقے سے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کی۔ اب اس میں کتنا وقت لگا اس کے جانے آنے پہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا، اور پھر اس کے مطابق آگے انہوں نے کیا اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔